بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویور، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ تقوی کیا ہے اور ہمارے دین اسلام میں تقوی کو اختیار کرنے کی کس قدر فضیلت ہے۔ تقوی کے لغوی معنی ہیں ڈرنا، بچنا، پرہیز کرنا۔ اصلاحی شریعت میں تقوی سے مراد ہے کہ انسان کا اپنی حدود کے اندر رہنا اور ہر قسم کے تجاوز سے بچ کر زندگی بسر کرنا۔ انسان اپنی زندگی اس احساس سے بسر کرے کہ وہ اپنے اعمال کے سلسلے میں اللہ کے ہاں جواب دہ ہے، لہذا ہر اس کام کو کرنا جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور ہر اس کام سے بچنا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے تقوی کہلاتا ہے۔ تقوی دراصل اس فرض شناسی اور احساس ذمہ داری کا نام ہے جو انسان کے دل میں خوف خدا سے ہر وقت جا گزین رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تقوی یہاں ہے۔ تقوی کے درجات۔ تقوی کے 3 درجے ہیں، ادنا، اوسط، اعلیٰ۔ نمبر 1، ادنا درجے کا تقوی توحید باری تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، جس سے انسان جہنم کے دائمی عذاب سے بچ جائے۔ نمبر 2، اوسط درجے کا تقوی یہ ہے کہ انسان کبیرہ گناہوں سے بچے اور صغیرہ گناہوں پر اصرار نہ کرے۔ نمبر 3، اعلیٰ درجے کا تقوی یہ ہے کہ انسان ہر اس کام سے بچے جس سے اس کی توجہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور طرف مبذول ہو۔ تقوی کی حد۔ شریعت نے تقوی کی ایک حد بھی مقرر کی ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان شک و شبے والی چیزوں سے پرہیز کرے۔ بعض لوگ تقوی کے خیال سے جائز اور حلال اشیاء کو بھی ترک کر دیتے ہیں۔ یہ در حقیقت حد شکنی ہے اور رہبانیت کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ تقوی کی اہمیت۔ انسانی کردار کی تعمیر اور اس کی سیرت کی تشکیل میں تقوی کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اگر دل کے اندر تقوی ہے تو ارادہ اور نیت صحیح ہوگی اور انسان جو کام بھی سر انجام دے گا وہ درست اور صحیح ہوگا، اور اگر دل میں تقوی نہ ہوگا تو انسان خواہشات نفسانی کا شکار ہو کر اس کو فجور میں مبتلا ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، خبردار، جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے، اگر وہ خراب ہو تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور جان لو کہ وہ دل ہے۔ لہذا تکمیل سیرت کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے دل میں تقوی پیدا کرے۔ تمام عبادات کی غرض و غایت فقط تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے کی فرضیت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ قربانی کی غرض و غایت بھی یہی ہے کہ دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو۔ ارشاد ربانی ہے، ترجمہ: اللہ تعالیٰ کو قربانی کے جانور کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ برے کام سے رک جانے کا نام ہی تقوی ہے۔ الغرض جتنی بھی عبادات ہیں جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان سب کی ادائیگی کا مقصد تقوی کا حصول ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر تقوی اختیار کرنے کی تلقین کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ:
اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی کے حصول کے ساتھ ہی برائی اور شر سے بچنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ فرمایا۔ ترجمہ: نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو۔ تقوی کی اہمیت اس لحاظ سے بھی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فضیلت اور برتری کا معیار ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: بے شک تم میں سے اللہ کے ہاں زیادہ معزز وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ اسلام میں فضیلت کا معیار مال و دولت، حسب و نسب، رنگ و نسل یا قوم و وطن نہیں بلکہ محض تقوی ہی ہے۔ اس کی تشریح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطبے سے ہوتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا۔ کسی عربی کو اجمی پر تو کسی اجمی کو عربی پر، کسی سفید کو سیاہ پر اور کسی سیاہ کو سفید پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کی بنا پر۔ آپ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے۔ اسلام کے سارے اخلاقی نظام کی بنیاد تقوی پر ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ: عدل کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ عفو درگزر کے سلسلے میں ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اور معاف کر دینا تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ قطر ڈھانپنے کے لیے لباس ضروری ہے، لیکن یہاں بھی فرما دیا۔ ترجمہ: بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ اسلام میں تقوی اختیار کرنے کے فوائد و ثمرات۔ نمبر 1، خدا کی رضا و خوشنودی۔ متقین ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے میں مصروف رہتے ہیں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی معیت میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو محبوب رکھتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کو دوست رکھتا ہے۔ نمبر 2، دنیاوی کامیابی۔ متقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی کامیابی و کامرانی عطا فرماتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ: جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 3، حق کی بصیرت۔ تقوی سے انسان کے اندر بصیرت پیدا ہوتی ہے جس سے وہ اچھی اور بری چیز میں امتیاز کر سکتا ہے، جیسا کہ فرمایا۔ ترجمہ: اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز عطا کرے گا۔ نمبر 4، گناہوں کی مغفرت۔ اللہ تعالیٰ متقین کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور انہیں عظیم بخشش سے نوازتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ: جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نمبر 5، بزرگی و برتری۔ تقوی اختیار کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز و محترم بن جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: بے شک تم میں سے اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ اسلام میں شرف و بزرگی کا معیار مال و دولت یا حسب نسب نہیں بلکہ صرف اور صرف تقوی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فضیلت صرف تقوی کی بنا پر ہے۔ نمبر 6، رزق میں کشادگی۔ اللہ تعالیٰ متقین کے رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ: جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے تنگی سے باہر آنے کا امان کر دیتا ہے اور اسے
वहाँ से रिस्क देता है जहाँ से उससे गुमान भी नहीं होता। मुत्तकीन के लिए अल्लाह ताला ज़मीन व आसमान से बरकतें नाजिल फरमाता है और उनकी रोज़ी में इजाफा करता है। नंबर 7, इनामाते खुदाबंदी। क़यामत के दिन अल्लाह ताला मुत्तकीन पर रहमत और सलामती नाज़िल करेगा और उन्हें खास इनामात से नवाजेगा। इरशादे खुदाबंदी है, तर्जमा, बेशक मुत्तकीन बागों और चश्मों में होंगे। आखिरत में अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बेशुमार नेमतें तैयार कर रखी हैं जो सिर्फ मुत्तकीन के हिस्से में आएंगी। इरशाद है, तर्जमा, और अकबत मुत्तकीन के लिए है। नंबर 8, अमाल की कबूलियत। तक़वा इख्तियार करने से इंसान के नेक अमाल अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाते हैं। इरशाद रब्बानी है, तर्जमा, अल्लाह ताला मुत्तकीन के अमाल ही कबूल फरमाता है। अगर इंसान के दिल में तक़वा होगा तो वो हर अमल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी के लिए करेगा, जिसका उसे अजर मिलेगा। दोस्तों, अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।